میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا۔ اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے۔ اور حد ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے۔ وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا اسے سکریپ کا مال نہ سمجھنا، تیرے اوپر جو خدا کا کرم بس برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کے۔ اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی، وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر۔ یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے۔ صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے، اعلان۔ دو ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے، ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا، اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔